السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مصیبت یا آزمائش کیوں آتی ہے اور ہمیں آزمائش اور مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آزمائش کیوں ڈالتا ہے؟ کیونکہ بعض وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی اونچا درجہ دے دیتا ہے، مگر اس انسان کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے، یعنی وہ اچھا آدمی ہوتا ہے مگر بہت زیادہ نیکی نہیں کر پاتا، اور اللہ تعالیٰ ناانصافی تو نہیں کر سکتا نا۔ تو اس انسان کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوئے شخص کو 10ویں سیڑھی تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر پریشانی یعنی آزمائش ڈالتا ہے تاکہ اس کے گناہ جھڑیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے گناہ کم ہوں گے تو وہ اوپر اٹھتا جائے گا۔ جس دن وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے اس کی آزمائش ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ میری خود سے منگڑ کہانی نہیں ہے، یہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے۔ مصیبت یعنی آزمائش انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے، نہ کہ پریشان کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تمہیں اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اگر چیزیں تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں تو تم اچھی قسمت والے ہو، لیکن اگر اچھی نہیں ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش قسمت ہو، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں۔ جناب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب بھی مجھ پر مصیبت آتی ہے تو مجھے اس میں 3 نعمتیں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے فضل کیا، وہ اس سے بڑی بھی مصیبت بھیج سکتا تھا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دنیا کی آزمائش ڈالی اور دین کی آزمائش سے بچائے رکھا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے عوض قیامت کے روز نواز دے گا۔ دکھ اور مصیبت میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا عجیب حال ہے، بلا شبہ اس کی ہر حالت بہتر ہے، اور مومن کے سوائے یہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں کہ اگر اسے خوشی نصیب ہوئی تو شکر کیا کرے اور اس کے لیے یہ بہتر ہے، اور اگر غم پہنچے تو صبر کیا کرے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوا۔ کچھ مصیبتیں اور تکلیفیں ہمارا امتحان لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کرانے کے لیے آتی ہیں۔ مصیبت میں گھبرانا بھی ایک مصیبت ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی مصیبت اور تکلیف کے وقت سب سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ جب دل میں ایسا غم پیدا ہو جائے جس کی وجہ سمجھ نہیں آئے تو وہ انسان کے کسی ایسے گناہ کا نتیجہ ہے جس کی اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی انعام بھی اتنا اچھا ملے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی بھی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا۔ کافی عرصے سے اس تکلیف میں مبتلا رہتا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یاد رکھو، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی اور احسان پوری زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے وہ لوگ جو سخت مشکل اور مصیبت میں بھی صرف اور صرف اللہ پاک کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ مصیبت کے وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے،
مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ مشکلیں اور مصیبتیں کے وقت بھی ہمیشہ دعا مانگا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہیں، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ خدا ترسی یہی ہے کہ انسان جس تکلیف اور مصیبت میں سے خود گزرے اسے دوسروں پر مسلط ہرگز نہ کرے۔ یہی انسانیت کی معراج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف یا صدمہ پہنچے اور وہ یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں: انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ یقیناً ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اس کی ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میرے اس صدمے یا تکلیف کا اجر دے اور بدلے میں مجھے اور اس سے زیادہ بہتر دے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور ہمارا چینل علی رائٹ X01 ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم ایسی اسلامک ویڈیو لے کر آتے ہیں۔ شکریہ۔